وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين۔ اور مچھلی والے یونس کو یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکلے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہی نہیں ہے، تو پاک ہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی لوگوں نے جب آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو ان لوگوں نے جب آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور نہ ہی آپ کی نصیحت کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، آپ دعوت دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، کفر سے روکتے تھے، مگر وہ نہ دعوت قبول کرتے تھے نہ آپ کی نصیحت کو قبول کرتے تھے، کفر کے اوپر قائم رہتے تھے اور کفر پر ہی قائم رہے۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے، آپ چلے گئے وہاں سے، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت جو ہے آپ کا یہاں سے چلے جانا، آپ نے سوچا کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہجرت کی جو وجہ تھی وہ وجہ کفر کے ساتھ بغض، کفر سے نفرت، کافروں کے ساتھ بغض اور اللہ کے لیے غضب کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف آتے نہیں تھے، آپ کی نصیحت کو مانتے نہیں تھے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے اور کفر پر قائم تھے، اس لیے آپ غضبناک ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اور یہ جو ہجرت تھی یہ آپ کے گمان میں بالکل ٹھیک تھی، یہ جائز تھی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ بھی کفر اور کافروں کے ساتھ اللہ کے لیے بغض رکھنا اور ان کو غضب کرنا، یعنی آپ نے اس ہجرت میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے، آپ غضبناک ہو کر اس علاقے سے تشریف لے گئے۔ آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپ وہاں سے جائیں، جس کی وجہ سے آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ میں۔ اب مچھلی کے پیٹ میں کئی قسم کے اندھیرے اور تاریکیاں تھیں، جیسے کہ اس دریا سمندر کی تاریکی، اگر کسی نے رات کو سمندر کا، دریاؤں کا، پانی کا سفر کیا ہو تو بڑی خوفناک تاریکی ہوتی ہے، جیسے دریا کی تاریکی، پھر رات کی تاریکی، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی۔ اب ان اندھیروں میں جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، وہ رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جب آپ ان اندھیروں میں چلے گئے، اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے،
بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیری مرضی تیری اجازت سے پہلے ہی علیحدہ ہو گیا. بے شک یہ مجھے سے ہوا ہے کہ مجھے تیری مرضی تیری اجازت کا انتظار کرنا چاہیے تھا، تیرے اذن کا انتظار کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب آپ نے ان اندھیروں کے اندر، دریا کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس اندھیرے کے اندر اب آپ نے یہ دعا فرمائی. آپ نے فرمایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے. بے شک یہ مجھ سے جلدی ہو گئی کہ میں تیری مرضی کے بغیر ہی اور تیرے اذن کے بغیر میں وہاں سے اس قوم کو چھوڑ کر جن سے چلا گیا جن سے. تو چونکہ آپ اہل نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ ہٹ دھرم تھے، وہ آپ کی نصیحت مانتے ہی نہیں تھے، وہ اللہ کی طرف آتے ہی نہیں تھے، وہ کفر کے اوپر قائم تھے. اب جب بہت عرصہ آپ انہیں تبلیغ کرتے رہے اور ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ پھر مایوس ہو گئے. تو اس لیے مایوس ہو گئے کہ بھی وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، اور اس کے اللہ کے جو احکامات نازل ہوتے تھے ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے. تو آپ غضبناک غصے سے بھر گئے، اور آپ ابھی اللہ کا اذن آیا ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تو اجازت ملی نہیں تھی. بس آپ وہاں سے اس ناراضگی کے اندر کہ یہ لوگ نصیحت نہیں پکڑتے، سیدھے راستے پر نہیں آتے، آپ وہاں سے ہجرت فرما گئے. اب راستے میں دریا تھا، اب کشتی میں سوار ہوئے. جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو کشتی ہچکولے کھانے لگی. اب جو کشتی چلانے والے ملاح تھے وہ کہنے لگے کہ کشتی میں ضرور کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا، اور اس کی نوست کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی ہے. جب عین بیچ اس سمندر یا دریا کے پہنچی کشتی اب ڈوبنے لگی ہے. اب جب آپ نے سنا کہ لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا اور اس کی نوست کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی ہے، تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کہنے لگے کہ وہ میں ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کر. چنانچہ آپ کو دریا میں پھینک دیا گیا. اب دریا میں ایک بہت بڑی مچھلی، اب اس زمانے میں تو یہ نیشنل جیوگرافک یا یہ ڈسکوری اس طرح کے چینلز وغیرہ نہیں تھے جنہوں نے آج تک سمندر کے آج سے پہلے، مگر آج آپ ان چینلز کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سمندر کے اندر کتنی بڑی مچھلیاں موجود ہیں، جو ایک بہت بڑی عمارتوں سے بھی بڑی مچھلیاں، اتنی بڑی مچھلیاں موجود ہیں. دریا میں جب آپ کو پھینکا گیا تو دریا کے اندر ایک مچھلی اپنا منہ کھولے بیٹھی تھی، آپ سیدھا اس مچھلی کے منہ میں چلے گئے جن سے. اور ایک روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں، جب کشتی ڈولنے لگی تو باقی سواریوں کو بچانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو دریا میں پھینک دو، کیونکہ سواریاں زیادہ ہیں، کشتی قابو میں نہیں آ رہی، اس گہرائی میں کہیں کشتی ڈوب نہ جائے. 3 بار قرعہ اندازی کی گئی کہ کس کو پھینکا جائے. ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا پرچی کے اوپر. اب جب 3 دفعہ آپ کا نام نکلا تو آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی. اب جب آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اب اللہ کے حکم سے وہاں اس مقام پر سمندر کے ایک بہت بڑی مچھلی اپنا منہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی، اور آپ نے ان مچھلیوں کو دیکھا ہے، غالباً ان کے منہ اس کمرے سے بھی بڑے، اتنے بڑے ان کے منہ ہوتے ہیں. وہ منہ کھول کے کھڑی تھی تو اس نے فوراً آپ کو اپنے اندر کھینچ لیا، اپنے اندر نگل لیا.
اللہ نے حکم فرمایا اے مچھلی یہ تیری خوراک نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسے تیرے پیٹ کے اندر، تیرے پیٹ کو ہم نے اس کے لیے قید خانہ بنایا، اور خبردار اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو جب آپ کو مچھلی نے نگل لیا تو اس وقت آپ نے اپنے مولا کریم کو ان پیارے الفاظ سے پکارا، اور آپ نے اس وقت اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ بھول ہو گئی، اور اس کی وحدانیت اور اس کی سبوحیت کا اقرار کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کی التجا کو قبول کیا۔ اس وقت اللہ نے آپ کی اس التجا کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کیا کہتے ہیں قبول فرمایا تو مچھلی نے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ اور یہ دعائیہ جو کلمات ہیں یہ بارگاہ الہی میں اتنے مقبول ہوئے، فرمایا کہ ہم اہل ایمان کو غموں اور پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندھیروں سے یوں ہی نجات دیتے ہیں، یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ تو یہی کلمات ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اب مچھلی کے پیٹ میں یہ بات کہی کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، تو ہی پاک ہے، بے شک میں ہی قصور واروں میں سے ہوں، یہ جو کچھ بھی ہوا جن سے۔ تو حضرت ذوالنون کی وہ دعا جو مچھلی کے شکم میں انہوں نے کی تھی، جو مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے، جو مسلمان جس مشکل میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی جس مشکل میں بھی ان الفاظ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔